نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کی مناسبت سے چند باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی اطاعت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اور اس احسان کو وہ خود قرآن پاک میں یوں بیان کرتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ایک رسول ان میں بھیجا انہی میں سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی وجہ سے ہم سب کو دین اسلام کا تحفہ ملنا، ہمارا اسلام پر ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے. آج میں اللہ تعالیٰ کی اسی بہترین نعمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، جو کہ اس مہینے کی مناسبت سے بھی ایک مناسب موضوع معلوم ہوتا ہے، اس پر چند باتیں آپ سے کروں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد در حقیقت ایک بہت بڑا انعام ہے. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عقل اور شعور دیتا ہے، وہ ضرور یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں واپس جانا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حیثیت کیا ہے. اس لیے کہ یہ چیز انسان کے بنیادی سوالوں میں سے ایک سوال ہے اور بالکل ایک فطری سوال ہے. وہ کس طرح؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہی بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے؟ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو یہ سوال کہ یہ کیا ہے ایک فطری سوال ہے. اور یہ سوال کہ میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے، ایک فطری سوال ہے. اپنی پہچان، اس کائنات کی پہچان، اپنے آس پاس کی پہچان ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، ہر انسان کی ایک تمنا ہے. ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، اور پھر وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے. کیونکہ ہر انسان یہ پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں، اور پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور ان سب چیزوں کو کس نے بنایا ہے. اور جب ایک بچے کو بتایا جاتا ہے کہ اسے بنانے والا اللہ ہے، تو پھر وہ یہ بھی ایک دن ضرور پوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے. آپ میں سے ہر شخص نے خود بھی سوچا ہوگا اور ہر بچے نے اپنی ماں سے ضرور سوال کیا ہوگا کہ ہمیں کس نے بنایا، اور اگر بتایا گیا کہ اللہ نے بنایا تو پھر اگلا سوال کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا. انسان کے اندر اس دنیا کی حقیقت کو جاننے کی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان تمام نے انسانوں کو اسی حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ تم دنیا میں کیوں بھیجے گئے، تم دنیا میں کیوں آئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ قومیں اور وہ لوگ جو اس حقیقت کو نہیں مانتے یا ماننے کو تیار نہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، تو وہ بھی خاموشی سے بیٹھ نہیں گئے،
وہ بھی کائنات کے راز کو جاننے کے لیے بے چین ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کائنات کی حقیقت، اس کی اوریجن، اس کی ابتدا، ان سب کو جاننے کے لیے ان سب لوگوں نے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانتے، جب اپنی عقل اور اپنی تحقیقات کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت کو معلوم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، تو ان کی یہ کوشش ان کو کتنی مہنگی پڑتی ہے اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 10 اکتوبر 1980 کو نیو میکسیکو میں دنیا کی سب سے بڑی دوربین نصب کی گئی. دوربین کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے ذریعے دور کی چیزیں بڑی ہو کر واضح ہو کر ہمارے سامنے آ سکیں، کیونکہ انسان ابھی خود تو اتنے پر بازو نہیں رکھتا کہ اڑ کے وہاں تک پہنچ سکے، خود جا سکے. اس کی آنکھ یا نظر بھی کوتاہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے وہ سب کچھ دیکھ نہیں سکتا. لہذا پہلے تو اس نے ایسے آلات تیار کیے، ایسے آلات ایجاد کیے کہ جن کے ذریعے یہ تمام چیزیں بڑی ہو کر نظر آئیں اور انسان ان کی حقیقت معلوم کر سکے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دوربین 1980 میں نصب ہوئی اور اس کی قیمت $78 ملین تھی. $78 ملین. یہ کس لیے؟ کیا دیکھنے کے لیے کہ اس دنیا کا کنارہ کہاں تک ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے. ایک وقت تھا کہ چاند صرف انسان کو سامنے کی طرف سے نظر آتا تھا، لیکن اب ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جس میں چاند صرف سامنے سے نظر نہیں آتا، اپنی دوسری طرف سے بھی نظر آ سکتا ہے. اور اسی طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو آسمان کا ہمیں پردہ نظر آتا ہے، ہم ذرا اس کے پیچھے جھانک کر دیکھیں وہاں کون ہے، وہاں کیا ہے. ہمیں تو انبیاء علیہ السلام نے اس کی بہت سی حقیقتیں مفت میں بتا دی، لیکن جن لوگوں نے اپنی آنکھ سے، اپنی عقل سے دیکھنے کی کوشش کی، انہوں نے کیا کچھ خرچ کیا. دوربینوں کے علاوہ امریکہ کا ایک خلائی جہاز جس کا نام وائجر تھا، جو دسمبر 1980 میں زحل پر پہنچا، اس کی لاگت $340 ملین تھی. یعنی وہاں تک جا کے دیکھنے کے لیے کہ کائنات میں کیا ہے، صرف ایک جہاز بھیجنے کی قیمت کیا تھی؟ $340 ملین. امریکہ اور یورپ میں فزکس کی بہترین لیبارٹریز قائم کی گئی. یورپ میں پارٹیکل فزکس کی بین الاقوامی لیبارٹری 1981 میں مکمل ہوئی. اس کا مقصد تھا کہ اینٹی میٹر کو توڑ کر میٹر میں بدلا جا سکے. اس کی لاگت $120 ملین. اور یہ ادارہ ایک اور زیادہ بڑی تحقیقی مشین تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جس کی لاگت $550 ملین ہوگی، صرف پروٹون کی تحقیق کے لیے. آپ کو معلوم ہے پروٹون کیا چیز ہے؟ ایک ایٹم جو ہے اس میں نیوٹرون بھی ہوتا ہے، پروٹون بھی ہوتا ہے. یعنی ذرہ، جو ایٹم کہتا ہے نا ذرے کو، تو ذرے کو بھی اگر توڑا جائے یا ذرے کو بھی اگر اینالائز کیا جائے تو اس کے اندر پروٹون ہوتا ہے. تو اس چھوٹی سی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے، صرف اس کی تحقیق کرنے کے لیے امریکہ میں ایک مشین بنائی گئی جس مشین کی قیمت $275 ملین تھی. اور یہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ میں آپ کو کہاں تک سناؤں کہ ان ساری چیزوں کے بنانے کا مقصد کیا ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کو پایا جائے اور پھر ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں اور ہم یہ جان سکیں کہ دنیا میں ہمارے فائدے کے لیے کیا کچھ موجود ہے اور ہمیں کس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے. سائنسدان خود کہتے ہیں کہ کس کو یہ جاننے کا شوق نہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہماری پیدائش کیسے ہوئی ہے، یا اس زمین میں ہم کیوں ہیں. کیا ان نظریات کی کوئی قیمت نہیں؟ اور جو کوئی تہذیب کائنات کے بارے میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے تحقیق سے اگر رک جاتی ہے
تو وہ دوسری چیزوں کی تحقیق سے بھی رک جائے گی، کیونکہ سب سے پہلے یہ سوال حل ہونا چاہیے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور ہمیں یہاں کیا کرنا ہے اور یہ دنیا کیسی ہے۔ تو جب تک یہ سوال کا جواب ہمیں نہیں ملتا، ہم باقی چیزوں سے بھی صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور اس کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑی بڑی کوششیں کی، اپنا مال خرچ کیا اور اپنی عمریں لگائیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ فزکس کے میدان میں ایک تحقیق کے نتائج اکثر اوقات 50 سال کے بعد آتے ہیں، یعنی آج جو ریسرچ شروع ہوگی اس کا نتیجہ 50 سال بعد نکلے گا۔ اب جو شخص کام شروع کرے گا ہو سکتا ہے وہ اس کا نتیجہ دیکھے بغیر ہی فوت ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو 50 سال بعد کام شروع ہوگا وہ اس کے بعد اس کے نتائج آئیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے مفکر گزرے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، انہوں طرح طرح کے نظریات پیش کیے ہیں۔ اس سائنسدان کو بڑا سائنسدان مانا گیا جو کائنات کی ابدی حقیقت کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن تو بہت بڑا آدمی نہیں تھا، لیکن اس کی بہت عزت اور بہت ویلیو اور بہت قدر و قیمت ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ اس کے بارے میں ایک مبصر لکھتا ہے کہ جو شخص کوئی ایسی دریافت کرتا ہے جو ہم کو اس قابل بنائے کہ ہم فطرت کے رازوں کی کوئی گہری جھلک دیکھ سکیں، اس کو بہت زیادہ عزت دی جاتی۔ یعنی سائنٹسٹ میں سے جو سائنٹسٹ فطرت کی حقیقت معلوم کرتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے مختلف انسانوں نے انسانوں کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک جسم کی مثال سے آپ سمجھیں کہ ایک جسم کے ایک عضو کا علاج کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ پورا جسم ہمیں معلوم ہو۔ کوئی بھی شخص صرف ناخن کے بارے میں یا ہڈیوں کے بارے میں پڑھ کے ہڈیوں کا ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ پورے جسم کی سائنس کو نہ پڑھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اسپیشلسٹ اپنے پہلے مرحلے پر MBBS کرتا ہے اور کئی سال اس میں لگاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواہ کسی کو آئی اسپیشلسٹ بننا ہو یا دانتوں کا ڈاکٹر بننا ہو یا بچوں کی ولادت سے متعلق یا بچوں کا ڈاکٹر بننا ہو، ان سب کو پورے جسم کی حالت کے بارے میں پہلے تعلیم دی جاتی ہے، پھر اس خاص عضو کے بارے میں۔ اگر کوئی بھی ڈاکٹر صرف آنکھ کو مطالعہ کر کے آنکھ کو اسٹڈی کر کے آنکھ کا علاج کرنا چاہے تو وہ ایک صحیح ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، صحیح علاج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر ایک عمارت کی اصلاح کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی جب تک عمارت کی پوری حالت حیت اس کو نہ پتا ہو تو وہ پوری طرح اس کو صحیح طور پر رینوویٹ نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی مشین کو پوری طرح جانے بغیر اس کے ایک پرزے کو بھی صحیح نہیں کیا جا سکتا۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ راستے میں آتے ہوئے ہماری گاڑی کا تھوڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ڈرائیور بھی ماہر تھا، اسے تھوڑا بہت گاڑی کا حال حلیہ معلوم تھا، پہیا بدلنا، چند اور چیزوں کو آگے پیچھے ٹھوک ٹھاک کے کرنا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ گاڑی صحیح چل کیوں نہیں رہی، اس کو ہوا کیا ہے۔ آخرکار ہمیں ایک ورک شاپ میں جانا پڑا، اور ورک شاپ میں چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ڈرائیور سے کم عمر کے تھے انہوں نے مل جل کر مختلف پرزے کھول کے اور وہ فالٹ نکال لیا کہ یہاں ہے خرابی، یہ چیز ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس کو مرمت کروائیں گے تو یہ گاڑی سیدھی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص ویسے گاڑی کی ساری ٹیکنیک جانتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ پوری گاڑی کام کیسے کرتی، فنکشن کیسے کرتی، کون سی چیز کس سے جڑی ہوئی ہے، کس چیز کو صحیح رکھنے کے لیے، اگر اسٹیئرنگ میں کوئی خرابی آ رہی ہے تو وہ اسٹیئرنگ کے اوپر والے حصے میں نہیں ہے، وہ جہاں وہ کنیکٹڈ ہے وہاں کوئی خرابی ہے، تو ایک بھی مشین اصلاح نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کا پورا حلیہ معلوم نہ ہو، اس کی پوری ٹیکنیک سے واقفیت نہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اور انسانوں کی اصلاح کے لیے، انسانوں کے کسی صرف ایک مرض کے علاج کے لیے صرف کسی ایک حصے کا علاج
کافی نہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اقتصادی اصلاحات کریں تو یہ پاسبل ہی نہیں جب تک ہم پورے انسان کی سوچ، اس کے اخلاق، اس کی نفسیات، اس کے کردار، اس کے ماضی، اس کے مستقبل، اور صرف ایک انسان نہیں، پورے معاشرے، پورے علاقے، پوری دنیا کے تمام حالات سے آگاہ نہ ہو. اور کسی ایک انسان کے لیے یہ ساری معلومات حاصل کرنا ممکن ہی نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسکالرس اور فلاسفرس پیدا ہوئے ہیں. مثلا ان میں کارل مارکس کا نام لیا جاتا ہے. ایک بہت بڑا فلسفی تھا. کہتے ہیں کہ اس نے زندگی میں اتنا پڑھا تھا کہ زندگی کے آخری 35 سال اس طرح گزارے کہ لندن میں برٹش میوزیم کے کتب خانے میں صبح وہ سب سے پہلے داخل ہوتا اور شام کو سب سے آخر میں نکلتا، اور 35 سال تک وہ شخص اس طرح پڑھتا رہا. اس کے باوجود جب وہ اپنی کتاب لکھنے پہ آیا تو اس کی صرف ایک والیوم شائع کر سکا، ایک جلد، اور وہ بھی صحیح مکمل طور پر اس کو ریوائز نہ کر سکا. اور ایک دن اپنے مطالعے کی کرسی پہ بیٹھا ہوا اسی کمرے میں بیٹھا بیٹھا انتقال کر گیا. 35 سال کا علم اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض فلسفی جو تھے، بعض اسکالرز جو تھے، وہ اس سے بھی زیادہ وسیع معلومات رکھتے تھے. مثلا کارل مارکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو 8 زبانیں آتی تھی: یونانی، اطالوی، اسپینش، جرمن، انگریزی، فرینچ، ڈچ، فریشین، اور آخری عمر میں اس نے رشین زبان بھی سیکھنا شروع کی تھی. اور ساری عمر پڑھتا ہی رہا. اقتصادیات، فلسفہ، ادب، مذہب، کوئی دنیا کا موضوع ایسا نہیں تھا کہ جس میں اس نے مطالعہ نہ کیا. جس نے 35 سال ایک کمرے میں گزارے، ہے ہم میں سے کوئی مسلمان جو 35 سال ایک کمرے میں گزارے؟ کوئی نہیں. 35 سال جس شخص نے ایک کمرے میں گزارے، پڑھ پڑھ کے لائبریریاں حفظ کر ڈالی، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کو جب فائدہ پہنچانے کا وقت آیا تو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکا. صرف ایک کتاب ابھی لکھی تھی، اور اس میں بھی ابھی اس نے صرف جو گزشتہ دنیا کے حالات تھے ان پہ تنقید اور تبصرہ ہی کیا تھا. آگے ابھی اس نے پیش کچھ نہیں کیا کہ انسان کی مشکلات کا حل کیا ہے. یہ ہے انسان کی کوشش، انسان کا علم، انسان کی حقیقت. تو یہ انسان، یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ بڑے بڑے انسانوں کی جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا رخ موڑا اور جنہوں نے بڑے بڑے نظام پیش کیے، ان کی بات ہو رہی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ جس طرح کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے، آنکھیں ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اسی طرح اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جب کوئی سائنسدان بوڑھا ہو جائے تو اس کی گردن اتار کے کسی نوجوان کھلاڑی کی گردن کی جگہ بدل دی جائے کہ جسم تو موسٹ ایکٹیو ہو اور دماغ اس کا وہ 90 سال کے تجربات والا ہو. اور لٹرلی اس پہ تجربات ہو رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ باقی تجربہ کامیاب ہے. صرف یہ کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا جو فلوئڈ ہے یہ نہیں ابھی جوڑ رہا، باقی چیزیں جو ہیں، باقی ہڈیاں اور مسلز اور یہ ساری چیزیں جوڑ لی ہیں انہوں نے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ برین کے ساتھ جب تک اس کا کنیکشن نہ ہو ریڑھ کی ہڈی کا پراپرلی، تو پورے جسم کے جو فنکشنز ہیں وہ صحیح طور پر کام نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس پر بھی ہم راضی ہیں کہ اگر ایک شخص ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا یا زیادہ ایکٹیولی جسم سے کچھ نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ وہ جو اس کا دماغ پچھلے سائنسدان کا یہ استعمال کرے گا اور اس کے بعد مزید یہ علم حاصل کرے گا تو ہمیں زیادہ بہتر طور پر بتا سکے گا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. یہ پینسلوینیا ہے شاید ایک علاقہ جس کے پٹسبرگ، اس کا ایک شہر ہے جس میں دنیا کا سب سے مشہور انسانی اعضاء کے ٹرانسپلانٹ کا مرکز ہے اور جہاں پر ایسی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی وحی سے منہ موڑتا ہے اور اس وحی سے منہ موڑ کے خود انسانوں کے حالات جان کے تجربے اور علم اور مشاہدے کی روشنی میں اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، اس دنیا کی معرفت کو پانا چاہتا ہے، تو پھر یہ ایسے کام کرتا ہے اور اس کے باوجود وہ انسانوں کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے سکتا.
جیسے کہ پہلے میں نے بات کی تھی نا کہ ایک مشین کو جب تک پورا نہ جانے، ایک جسم کو جب تک پورا نہ جانے، تو ایک دانت کا علاج نہیں کر سکتے آپ. بالکل اسی طرح کوئی انسان، کیونکہ انسان کے علاوہ اور مخلوق کا کیا نام لینا، بھینسوں سے یا گدھوں سے تو توقع نہیں کہ وہ انسان کے لیے کوئی قانون ضابطہ بنائیں گے، انسان ہی بنائیں گے نا. اور انسانوں میں بھی ذہین ترین انسانوں کا یہ حال ہے. جب کوئی انسان اپنے ماضی اور مستقبل کے بارے میں بھی پوری طرح نہیں جانتا، اس کائنات کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ انسان کے لیے فائدے کی چیز کیا ہے اور نقصان کی چیز کیا ہے؟ وہ انسان کو کوئی اچھا قانون یا نظام کہاں سے دے سکتا؟ نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اس کا علم، اس کا تجربہ، اس کا مشاہدہ سب کچھ محدود ہے. اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کسی اور ہستی سے رجوع کریں جس کا علم بھی مکمل ہو. ابھی میں نے بات کی نا کہ ایک پروٹون کی تحقیق کے لیے اتنی قیمتی مشین، کئی ملین، $275 ملین کی مشین لگائی گئی ہے. تو اسی سے اندازہ لگائیں، وہ جو آیت الکرسی میں آتا نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ لوگ اللہ کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہتا ہے. ایک پروٹون کی تحقیق تو ابھی تک وہ کر نہیں سکا، اپنے بارے میں کیا جانے. اور سائنسدان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جہالت اور بڑھ رہی، ہمیں اپنی جہالت کا اور زیادہ اعتراف ہوتا ہے. تو ایسی حالت میں جبکہ ہم اس قدر کمزور چیز ہیں، اس قدر تھوڑا علم رکھنے والے ہیں، ہم اپنے فائدے، اپنے بھلے، اپنے مستقبل کے لیے کیسے کوئی اچھی چیز لا سکتے ہیں؟ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے فائدے کی ہے اور کون سی چیز ہمارے نقصان کی ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو اس کائنات کا خالق ہے. اس سے پوچھنا پڑے گا کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں واپس جانا ہے، اور ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ہم بہتر سے بہتر فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے وقت کو، اس دنیا کو بھی خوشگوار بنائیں اور آخرت کو بھی خوشگوار بنائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے سائنسدان نہیں بھیجے، پیغمبر بھیجے ہیں، پیغمبروں کو بھیجا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اس کام کے لیے مبعوث کیا کہ ہدایت کو مکمل کر دیا جائے. اور ربیع الاول کا یہ مہینہ ایک خوبصورت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں پر بڑا ہی احسان ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو احسان قرار دیتے ہیں، اے ایمان والوں تم پر ایک بہت بڑا احسان ہے. کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب اس نے ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یعنی ایک انسان کو منتخب کیا کہ جو اسی معاشرے سے تعلق رکھتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر لوگ بھٹک رہے تھے، بھولے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ دلال کا معنی عربی زبان میں صرف گمراہ ہونا نہیں ہے. دلال کا معنی عربی زبان میں بھٹکنا، حیران پریشان ہونا. جیسے دنیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے
حیران تھی، پریشان تھی، بھٹک رہی تھی، گمراہ تھی. بالکل آج بھی دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بغیر، آپ کی تعلیمات کے بغیر، آپ کی لائی ہوئی کتاب کے بغیر، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت کے بغیر آج بھی بھٹک رہی، حیران اور پریشان ہے، دکھی ہے،